اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ایک بہت ہی اہم بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ محترمی و مکرمی مرزا جہلمی، انہوں نے نہ ان کے جو لیکچرز ہوتے ہیں کوئی علمی نہیں ہوتے، لیکن ساتھ ساتھ ان کا انداز اور طریقہ ہے یہ بھی غیر علمی ہے بلکہ جذباتی ہے۔ اب آپ ان کو دیکھیے گا کہ کبھی یہ اردو بولتے ہوئے ایک دم پنجابی بولیں گے، پنجابی بولتے ہوئے تمسخر کریں گے، یا اس طرح زور سے بولیں گے جس کو ہم کہتے ہیں کہ چیخ کر بولیں گے، اور اس سے یہ اندازہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ان کے بات میں وزن ہے یا دلیل ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اب بات یہ کہ پنجابی میں اگر لیکچر دیتے ہیں تو اسے وہاں بھی سنجیدہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے تھا۔ علمی لیکچر تو پنجابی میں بھی دیے جاتے ہیں یا دیے جا سکتے ہیں، لیکن جب آپ یہ کرتے ہیں، زور سے بولتے ہیں یا اس طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں جس طرح کسی دور میں پنجابی فلموں کے کچھ ہیرو جیسا کہ کہا جاتا ہے استعمال کرتے تھے، تو یہ بہت ہی غیر اخلاقی طریقہ ہے اور اس سے علم میں وزن پیدا نہیں ہوتا، ان کے لیکچرز میں وزن پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جہلمی صاحب کے جو ڈسائپلز ہیں نا، وہ ان کو جہلمی صاحب کو یا جہلمی صاحب کے اقوال کو وحی الہی سے برتر اور بہتر مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہی طریقہ ہے علمی، یا پھر وہ اس حد تک کم علم ہو چکے ہیں کہ وہ اس طرح کے الفاظ کو پسند کرتے ہیں، یا شاید ان کے اندر وہ کیونکہ انہوں نے کبھی فلم دیکھی ہوگی، فلمس دیکھی ہوں گی اس قسم کی، تو وہی انداز ان کو پسند آتا ہوگا، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اہل علم تو کبھی پسند نہیں کریں گے، اہل العلم کو تو یہ سخت ناپسند ہوگا۔ باقی اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے کیا طرق یا طریقے اختیار فرمائے۔ مثلا دیکھیے، اہل سنہ والجماعہ کو سنی بھی کہتے ہیں، تو اب انہوں نے ایک گندا سا لفظ اٹھایا جو اس کا قافیہ بنا کے ٹنی۔ اس کے تو بہت سارے الفاظ بن سکتے ہیں، میں اس کو کہنا تو نہیں کہہ رہا تھا، لیکن اس کو ہم کہہ سکتے ہیں تائے ہندی یا تائے ثقیلہ مضموم اور نون مشدد مکسور اور یا ساکن۔ تو بہرحال آپ یہ دیکھیے کہ جہلمی صاحب نے یہ غلط گندا لفظ ایک اختیار فرمایا تاکہ اہل سنہ کی توہین کر سکیں، لیکن اس کی اور بھی وجوہ ہیں کہ کیونکہ یہ سنت کو مانتے ہی نہیں ہیں، سنہ یا سنت کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو اب اس کی توہین سنی کی بھی کر رہے ہیں اس لفظ سے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سنت کی توہین کر دے، اسے سنت کہنا شروع کر دے۔ تو یہ ہے جہلمی صاحب کے اندر یہ ٹینڈنسیز ہیں۔ اب دوسری ایک مثال لیجئے کہ انہوں نے ایک لفظ پہلے سے موجود تھا، الزامی جواب، تو اب انہوں نے الزامی جواب یا الجواب الزامی کو یا کاؤنٹر آرگومنٹ کے لیے ایک نہایت ہی غیر اخلاقی لفظ اختیار کیا، جو میں نہیں بولتا ہوں عام طور پہ، بلکہ اس کی ہجا یہ کرتا ہوں کہ بائے فارسی مفتوح ہائے مخلوطی نون ہائے مخلوطی کاف مشدد مکسور اور یا ساکن۔ اگر آپ مجھ سے ہی کہلوانا چاہتے ہیں تو نہایت ہی دل پہ پتھر رکھ کر یہ لفظ کہتا ہوں، پھکی۔ یہ غیر اخلاقی لفظ ہے۔ اس کے جواب میں لوگوں نے بھی الفاظ اختیار کیے، تو بات یہ تہذیب سے یہ گرے ہوئے ہیں جہلمی صاحب۔ اب ایک اور مثال دیکھیے کہ اگر انہوں نے کیا فرمایا، انہوں نے حضرت خواجہ معین چشتی رحمہ اللہ کے بارے میں فرمایا کہ چاچو تیری چاچی گئی۔ اب یہ علمی طریقہ نہیں ہے، کہہ دیتے کہ بھائی اس آپ کا خواجہ صاحب کا الیاذ باللہ نکاح ان کی زوجہ سے باطل ہو گیا، یہی کہہ دیتے۔ یعنی اگر ہمیں یہ بات کہنی ہو، مثلاً فرض کیجیے کہ یہی بات ہم ارشد محمود صاحب سے، جو ان کے جہلمی صاحب کے غالباً والد صاحب ہیں جیسا کہ کہا جاتا ہے، تو کہہ سکتے تھے کہ محترم آپ کی زوجہ محترمہ سے آپ کا نکاح باطل ہو گیا، علمی طور پہ اختیار کر سکتے تھے، لیکن نہیں، جہلمی صاحب نے کیا کہنا تھا؟ جہلمی صاحب نے یہ کہنا تھا نہیں، یہ چاچو تیری چاچی گئی۔ اب ہم یہ طریقہ تو اختیار نہیں کر سکتے، اگر کہنا ہوتا تو اس طرح ہم کہتے۔ بہرحال اسی طرح آپ اور مثالیں دیکھیے کہ کس طرح یہ توہین کرتے ہیں۔ باقی پھر بڑے بڑے اکابرین کے ساتھ دجال کہنا، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اچھا، آپ کو وہ کافر لگتے ہیں کہ یہ فلاں شخص کافر ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں، یہ جو لوگ ہیں، ان کا ایک حلقہ ہے، جب آپ اس طرح کی جملے استعمال کریں گے تو ان کو تکلیف ہوگی، تو یہ آپ تکلیف دینا چاہتے ہیں۔ یہ وہی والی بات ہے جس طرح بعض کفار جو ہیں وہ اسلام کے اکابرین کی شان میں گستاخی کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں،
میں ایک پڑھ رہا تھا، ایک غیر مسلم کا بحث پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا ہم رسول اللہ کے لیے علمی کیا کہتے ہیں الفاظ نہیں، یا احترام کے الفاظ نہیں لکھیں گے، جسے جمع تعظیمی یعنی پلورل آف میجسٹی کہتے ہیں نا، وہ نہیں لکھیں گے، سنگولر استعمال کریں گے۔ تو وہ کیوں کہا انہوں نے یہ اس لیے کہا کہ اس طرح کے مسلمان عادی نہیں ہے، اس کو توہین میں محمول کریں گے، تکلیف دینے کا طریقہ ہوتا ہے، دکھ دینے کا طریقہ ہوتا ہے، اور جہمی صاحب یہی چاہتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک مثال میں یہ دیتا ہوں کہ سیدنا اور امامنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا، وہ گھوڑے کا لفظ استعمال کیا۔ وہ ایک روایت آ گئی ہے ضعیف، اور اس کے اندر ایسے الفاظ ہیں، تو اس کا تو کئی لوگوں نے ریفیوٹیشن دیا ہے۔ ہم نے تو یہ اس بات کو اس قابل بھی نہیں سمجھا تھا کہ ایک انڈیپینڈنٹ ریفیوٹیشن دیں، لیکن بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جہلمی صاحب نے طنز کرنے کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ کوئی شیزوفرینیا کا تو مسئلہ نہیں ہے جہلمی صاحب کے ساتھ، آپ بھی غور کریں کہ طنز کرنا، یوں کرنا، تکلیف دینا، یا تو پھر دوسری بات وہی ہے کہ ارشد صاحب نے ان کو کوئی تعلیم نہیں دی، کوئی تہذیب نہیں سکھائی، یا پھر سکھائی تو ان کی تہذیب میں، ان کی تعلیم میں، ان کی تربیت میں کوئی کمی واقع ہو گئی، جس کی وجہ سے جہلمی صاحب ایک دم تہذیب سے اور تربیت سے اور تعلیم سے ایک دم نکل گئے، ورنہ کوئی علمی طریقہ نہیں ہے یہ ایک طریقہ۔ اسی طرح کی بات ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک صاحب کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو غلط الفاظ، جس طرح جہمی صاحب کہتے ہیں نا، اس طرح کی غیر معیاری باتیں کہتا تھا، لوگ غصے میں اس کو مارتے تھے، تو وہ اسے جب چوٹ لگتی تھی نا تو وہ خوش ہوتا تھا کہ بھئی میری بات سے ان کو تکلیف تو پہنچی ہے نا، جس کا رد عمل ہوا ہے۔ تو وہ کہتا تھا مجھے جسمانی چوٹ کا درد نہیں ہو رہا ہے، مجھے جو ان کو تکلیف پہنچی ہے نا اس کی خوشی ہو رہی ہے، تبھی تو وہ اس حد تک آئے۔ بات یہ جہمی صاحب کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے۔ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جہمی صاحب کو کسی نفسیاتی معالج کی ضرورت ہو، کسی سائیکیٹرک کی، یا اس طرح کا کوئی آدمی کو دکھانا ان کو چاہیے؟ ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی ذی عقل آدمی جو ہے نا وہ اس حد تک گر سکتا ہے۔ باقی ان کے پاس ایک نام نہاد ڈگری ہے، ٹھیک ہے، سنا ہے بڑے اچھے اسٹوڈنٹ ہوں گے پڑھائی میں، مگر اخلاقیات میں یہ اچھے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، کم از کم اپنے والد سے کچھ نہیں سیکھا۔ ہو سکتا ہے ان کے والد ایک با اخلاق آدمی ہو، لیکن جہلمی صاحب جو ہے نا یہ ان کو کچھ نہیں سکھایا انہوں نے۔ کم از کم علمی باتوں میں بھی کچھ سکھا دیتے نا تو آج ہم یہ کہتے کہ، اور اب ظاہر بات ہے کہ اگر والد صاحب کا ذکر، محترم کا ذکر آیا ہے، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شاید ان کے گھر میں ہی اسی طرح کی گفتگو ہوتی ہے۔ ویسے اب دیکھیے نا، اگر جہلمی صاحب نے یہ باتیں کہاں سے سیکھیں، یا تو اپنے گھر میں ان کے انتہائی اچھا ماحول تھا، اچھی زبان تھی، تو وہ باہر سے سیکھا، مگر انہوں نے اپنے والدین سے کچھ نہیں سیکھا، اور یا پھر گھر والدین کی ایسی زبان تھی۔ اب معلوم نہیں، کہ میں اس پہ افسوس کرتا ہوں، اور میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ ان کے اپنے جہلمی صاحب کے آل و اولاد جو ہے، ان کے مطلب ان کے گھر والے جو ہیں، وہ بھی شاید اسی طرح کی زبان اختیار کرتے ہوں۔ اب غور کیجئے کہ کتنے غیر اخلاقی بات ہے۔ یہی بچیاں ان کی جب کبھی، اب ظاہر ہے کہ کوئی مسلمان تو ان سے شادی کرے گا نہیں، انہی کے لوگوں سے کرے گا، شاید جہلمی صاحب کو یہ خوف ہی نہ ہو کہ بھائی وہ کہنے میں جو بھی ان سے شادی کرے گا، ان سے وہ جس طرح کی چاہیں گی زبان اختیار کریں گی، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے جہلمی صاحب کے معتقدین میں سے جو بھی، جن سے بھی وہ گھر میں جن کے رشتہ کرے، ہو سکتا ہے وہ بھی برداشت نہ کریں، کیونکہ انہوں نے یہی تعلیم دی ہے نا۔ بھائی آخر بیٹوں نے سنا ہی ہوگا نا جہلمی صاحب کی لیکچر، اور کیا پتہ ابتدا میں محترم و مکرم مرزا جہلم نے اپنی زوجہ محترمہ کے لیے بھی ایسی الفاظ استعمال کیے ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے خود فرمایا ہے کہ ایک دو دفعہ انہوں نے ضرب باد را با کھائی ہے اپنی زوجہ سے، تو کیا پتہ بعد میں انہوں نے بھی سوچ لیا ہو کہ بھائی قسمت کا لکھا ہے۔ بہرحال مجھے ابھی بھی اس بات پہ یہ ہوں کہ جہلمی صاحب کے ایک بھائی بھی ہیں، تو وہ چاہیں تو، میں نام نہیں لینا چاہتا ان کا، وہ چاہیں تو ایک دفعہ ان کو کسی اچھے سے ذہنی ہسپتال میں بھی ایک معائنہ کرانے میں کیا حرج ہے، کیونکہ اس طرح کے الفاظ کوئی علمی شخص نہیں کہتا ہے، خوش نہیں ہو، دوسرے کو تکلیف دیتا ہے۔ علمی طور پہ چلے مان لیا کہ ان کے نظریات کو ہم نہیں مانتے، مگر پھر بھی اس طرح، اب جیسے عام گفتگو میں کوئی بات کی نہیں، نون کو نیزل کر کے، ٹھیک ہے نا، غنہ جسے کہتے ہیں، بہت نہ کہہ دیتے لیکن نہیں، تو یہ طریقے ٹیکٹکس ہیں، یہ ایک دو دفعہ تو چل جاتے ہیں، بعض دفعہ ذہنی حالت پہ بھی شبہ ہوتا ہے،
کہ کیا پتہ محترم کے ذہنی توازن بھی کچھ ایسا ہی ہو، کیونکہ اس جہلمی صاحب کی کانٹرڈکشنس ہیں، اور یہ نسیان کا بھی مسئلہ کچھ اس طرح ہے کہ پہلے ایک دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بات تھی، جبکہ وہ بات نہیں ہوتی ہے. اب ہم اسے تحریف میں محمول کرتے ہیں، لیکن اب ایک ذہن میں بات اور آئی ہے کہ کیا پتہ جہلمی صاحب نسیان کے بھی مریض ہوں. مثلا حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ و رحمہ اللہ کے بارے میں کیا کہہ دیا انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی بھونکنے کا استعمال کیا ہے، بکواس کا لفظ دونوں استعمال کیے ہیں، مگر اب ان کو بکواس کا لفظ جو ہے وہی یاد رہ گیا، بھونکنے کا لفظ استعمال نہیں یاد نہیں رہا. کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ ذہنی طور پر کوئی مرض ہو سکتا ہے، لیکن یہ مرض تو کلپ سن کے بھی جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کے مرض کا شدت اس طرح ہو گئی ہو کہ وہ کلپ سن کر کہیں کہ بھائی نہیں، یہ تو کسی نے جعلی بنائی ہے، میں نے بھونکنے کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا. تو ممکن ہے، بہت سارے ممکنات ہیں، لیکن اوور آل ان کے اسٹوڈنٹس میں بھی یہی بات رہ گئی ہے، طنز. اور یہ تو اس کا یہ ہے کہ جو اس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی یہی ذہنیت اختیار کر رہے ہیں. کہیں یہ مرض جو ہے اس طرح پھیل تو نہیں رہا؟ غور کر لیں. ہمیں تو امید نہیں ہے. اب اگر جہلمی صاحب اصلاح بھی کر لیں تو اتنا میٹیریل انہوں نے اپنے اخلاقیات سے گرے ہوئے الفاظ کا کیا ہے تو وہ اس کا انکار نہیں ہو سکتا. اور آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، ذرا پلیز اس کو غور کر لیجئے کہ پنجابی زبان کی عزت کیجئے. اگر آپ نے پنجابی میں لیکچر دینا ہے تو سنجیدہ دیجئے، اگر آپ نے اردو میں دینا ہے تو بھی سنجیدہ دیجئے. لیکن یہ کہ پنجابی میں لیکچر دے دیتے بہت سارے ہم نے، کیونکہ ہمیں پنجابی اتنی اچھی نہیں آتی، بلکہ سر سے آتی ہی نہیں ہے، لیکن ہمارے جاننے والے بہت ہیں اہل پنجاب میں جو اچھی گفتگو کر لیتے ہیں، اچھی ہم نے سنا ہے تو ان سے ہم کہتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اخلاقیات میں تو نہیں ہے. اور ظاہر پنجابی زبان ایک سستہ زبان ہے. ہمیں تو اقبال سے بھی اعتراض رہا کہ انہوں نے اردو اور فارسی میں اشعار کہے، پنجابی میں بھی کہنے چاہیے تھے جو ان کی اصلی مادری زبان ہے. تو یہ تو جہلمی صاحب نے اپنی زبان کی ہی توہین کی ہے. کیوں نہیں لوگوں کی سمجھ میں آتا کہ جو شخص اپنی زبان کی ہی توہین کر رہا ہے وہ کیا دوسرے، اردو تو ان کے لیے ٹیکنیکلی طور پر تو ان کی لینگویج نہیں ہے نا، فوراً بن گئی. آپ یوں سمجھیں کہ بھائی آپ کا یہ قومی زبان ہے، وہ ایک الگ بات ہے کہ قوم نے کیا کس زبان کو سیلیکٹ کیا، بنگلہ کو نہیں کیا، اردو کو کیا یا وغیرہ وغیرہ. لیکن جہلمی صاحب کی اخلاقیات اس حد تک کیوں گرے ہوئے اور وہ پنجابی زبان کی توہین کیوں کرنا چاہتے ہیں، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ ساری باتیں جہلمی صاحب کے اندر موجود ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اور بھی مثال دے سکتے ہیں جہلمی صاحب کی، لیکن اتنا ہی کافی ہے. اگر آپ کہنا چاہیں تو اس کو بہت سمجھ لیجئے کہ یہ شخص اخلاق سے ماورا ہوں اور اسی کو اپنا کمال سمجھتے ہیں. یہ نہیں کریں گے اپنی اصلاح کریں گے کہ فلاں نے بھی تو ایسے کیا تھا، فلاں نے بھی تو ایسے کیا تھا. تو کیا یہ چیز اس کی دلیل بنتی ہے کہ جہلمی صاحب بھی ویسے ہی کریں؟ ہم نے تو جہلمی صاحب سے اگر کبھی الیاذ باللہ نعوذ باللہ ان سے کبھی تخاطب ہو جائے تو ہم تو یہ ان کی گالیاں سن کے بھی محترم اور محترمی اور مکرمی کے الفاظ استعمال کریں، کیونکہ اخلاقیات ایک چیز ہوتی ہے جو جہلمی صاحب میں مفقود ہے. والسلام تمت.